السلام علیکم، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میسج۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اور محافل عروج پر ہیں۔ مرکزی انجمن میلاد کمیٹی کنجا عرصہ دراز سے کنجا میں حضور کے جلوسز کو سیکیورٹی دیتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی میلاد کمیٹی کنجا کے زیر انتظام ایک بہت بڑا مشعل بردار جلوس بھی نکالا جاتا ہے۔ ان کی شاندار کارکردگی پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مرکزی میلاد کمیٹی کنجا کے تمام عہدیداران کو پریس کلب کنجا میں مدعو کیا گیا۔ پریس کلب آنے پر صدر پریس کلب کنجا شہباز سرور بٹ، جنرل سیکرٹری خالد محمود اور ان کی کابینہ نے ویلکم کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جس شخص نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، پھر میرے مصطفیٰ نے اسے کندن بنا دیا، اور مجھ کو وضو کے واسطے پانی کی کیا کمی کہ یاد مصطفیٰ نے اس قدر رلا دیا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محمد اقبال صاحب کو۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن پر میرے مائی باپ قربان۔ آپ یقیناً جب تشریف لائے تو پہاڑوں نے، دریاؤں نے، صحراؤں نے کہا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آج یہ جو کمیٹی ہم نے جس کو دعوت دی ہے، مرکزی میلاد کمیٹی کنجا، یہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جلوسز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عشق رسول کی شمع دلوں میں منور کرتے ہیں، اور اس ماہ یقیناً ہر مسلمان کا دل تو خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ہم سب آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جناب اب باضابطہ طور پر جناب جنرل سیکرٹری شیخ نواز صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ مترجم اعلیٰ ہیں جناب ارشد محمود مغل صاحب، ہم آپ کو بھی پریس کلب کنجا میں تہ دل سے ویلکم کہتے ہیں۔ جناب سرپرست اعلیٰ ہیں ماسٹر محمد عالم صاحب، ہم آپ کو بھی تہ دل سے پریس کلب کنجا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب صدر پریس کلب کنجا شہباز سرور بٹ صاحب کو کہ وہ آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مرکزی میلاد کمیٹی اس دفعہ انتہائی خوبصورت جلوس نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور انہوں نے ربیع الاول کے اس مہینے میں شاندار کارکردگی ادا کی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ان کی کاوشوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس عشق میں جھومنے کی وجہ سے ہم نے آج ان کو پریس کلب کنجا میں دعوت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بڑے بھائی جناب شیخ نواز صاحب اور ان کے ساتھ جو ارشد مغل صاحب ہے، ان کو کنجا پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرکزی جو میلاد کمیٹی ہے، انہوں نے اس دفعہ جو اوورسیز پاکستان کے ساتھ مل کر جو جلوس نکالا ہے، بڑا شاندار تھا، وہ بڑے انتظامات کے اچھے تھے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نواز صاحب، میں آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے، اس کا قیام کب عمل میں آیا تھا، اس کے آغاز و مقاصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ پہلے تو میں شہباز بٹ صاحب اور ان کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس فورم میں بلایا، اور میں بے حد مشکور ہوں اپنے طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا۔ ایسا کہ جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے، اس کا سلسلہ جو 1988 سے شروع ہوا تھا، تو 1987 میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم نے اس دور میں نا اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے کنجا اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی ہم نے، اس کا میں پریزیڈنٹ بنا۔ تو وہ ایسا کہ 1988 میں نا ہمارے کچھ لڑکے تھے، ان کا نا گجرات میں کسی سے جھگڑا ہو گیا،
تو وہ جو گروپ تھا نا وہ گجرات میں انجمن نوجوان میلاد کمیٹی کے نام سے تھا وہ گروپ جو تھا. تو ان کے جو صدر سے اس دور میں ان کا نام ہے سید فیاض ہاشمی. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لڑکے کنجا کے ہیں تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ان سے صلح بھی کراتے ہیں اور کنجا میں اپنا یونین بھی بناتے ہیں. خیر وہ اس میں تشریف لائے, میرے پاس بات چیت ہوئی, پھر دونوں گروپوں میں وہ صلح ہو گئی. صلح ہونے کے بعد انہوں نے دعوت دی ہمیں کہ جی آپ ایسا کریں ہماری جو تنظیم ہے اس کی کنجا میں یونٹ بنائے. تو ہم نے 1988 میں مرکزی انجمن نوجوانان میلاد کمیٹی کنجا میں اس کا یونٹ تشکیل دیا. اس میں میں پہلا آرگنائزر بنا اس کا, اور پھر اس کے بعد میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام کرتا رہا. تو اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہمیں ملاقات ہوگی, ہمارے ارشد مغل صاحب ہیں, تو یہ ہم سے سینئر ہیں, یہ ان دونوں جاب کرتے تھے. تو ان کا ہمارے ساتھ شامل ہونا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوا, اور انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ تنظیمی لحاظ سے تربیت کی, اور ہم ان کو اپنا تنظیمی استاد بھی کہتے ہیں. تو پھر سید فیاض ہاشمی کا میں آج مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اس لائن پہ لگایا, اور ہمارے اندر کے جنون پیدا ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جو ہے یا میلاد کے حوالے سے محفل جو ہے نا وہ شان طریقے سے منانے ہیں. اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ ہمارے جذبے جوان ہیں, اور ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے جو بہتر ہے نا وہ کام کیا جائے. اچھا نواز صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو جلوس جو ہوتے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے سیکورٹی کی وہ بھی ان پہ ہی ہوتی ہے, ان کے علاوہ بھی کام ہے ان کا کوئی؟ جی اس کے علاوہ ماضی میں ہم کافی کام کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ہمارا جو مرکزی میلاد کمیٹی کا منشور اغراض و مقاصد ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ سال میں مختلف محافل کرانا, تقریری مقابلے کرانا, اور نعت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مقابلہ تھا وہ بھی کرانا. اس کے علاوہ جو سماجی سرگرمیاں ہیں ویلفیئر کے حوالے سے وہ بھی کام کرنے, یہ سارے ہم نے ماضی میں کیے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے یا جماعت اہل سنت کی ذیلی تنظیم ہے؟ نہیں, ہمارا جماعت اہل سنت سے تعلق کوئی نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ جماعت ہے. اور جب یہ ہم نے بنائی تھی اس وقت کنجا میں جو سنیوں کی جماعت تھی صرف جمعیت علماء پاکستان تھی. جو جتنی جماعتیں ہیں وہ مرکزی میلاد کمیٹی کے بعد تشکیل میں آئی تھیں. 88 سے لے کر 95 تک جو مرکزی جلوس ہے اس کی ہم نے اہتمام کیا. 96 میں جماعت رسول بنی, تو ہمارے پاس اپنا ڈاکٹر محمد فہمی صاحب, ڈاکٹر ضیاء صاحب آئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا کریں اب دن کا جلوس ہے اس کا دے دیں, ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں, آپ رات پہ چلے جائیں. ہمیں اس بات کو بڑا اچھا لگا کہ پورا مہینہ ہی سلسلہ اس طرح ہونا چاہیے. پھر اللہ کے فضل سے ہمارے شہر میں دیکھ کے 3-4 جلوس اور بھی نکلتے ہیں, محفل بھی کافی ہوتی ہیں, تو یہ خوش آئند بات ہوئی ہمارے لیے. ہم رات پہ چلے گئے اور جماعت رسول جو وہ دن پہ آ گئی, تو یہ بڑی اچھی بات تھی. شیخ صاحب میرا آپ سے سوال ہے, یہ فرمائیے گا, آپ نے ماشاءاللہ بڑی ہسٹری بتائی ہے اپنی جماعت کی, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کی جماعت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلے جب آپ نے سٹارٹ کیا تب جلوس میں رش زیادہ ہوا کرتا تھا, یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ رش بہت زیادہ بڑھنے لگا ہے, یا آگے سے کم ہوا ہے, کیا ہوا کیا؟ الحمدللہ پہلے بھی جلوس کافی ہوتا تھا, اب تو کچھ واقعی اب جو ہے نا وہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو بڑی اویئرنیس آئی ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 عمل ایسے ہیں, ایک درود پاک پڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا, اور زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. تو اب زیادہ میرا سوال اب جناب ارشد مغل صاحب سے ہے کہ یہ جو آپ تنظیمی جو تنظیم بناتے ہیں یہ بقاعدہ اس کا الیکشن ہوتا ہے یا ویسے ہی آپ جماعت میں سے وہ بندے منتخب کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنی تنظیم کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, بلائے جو فضائی کی, اللہ آپ کو خوش رکھے. باقی جو معاملہ ہے الیکشن کا, یہ ہم ہر سال الیکشن کرواتے ہیں اپنے دوستوں کو جو اچھے کارکن ہیں, اچھے ورکر ہیں, دوستوں نکھر کے آگے آ جاتے ہیں. تو ادھر تو کوئی شوق ہی نہیں ہے کسی کو عہدے کے ساتھ چمٹ کے میں بیٹھا رہوں یا میں عہدہ نہ چھوڑوں. اگر اس کی کارکردگی کمزور ہے وہ خود ہی کہتا ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ مجھ سے بہتر ہے, اس کو آگے لے آؤ. تو آج تک کبھی اس میں نعت فاقی والی, رنجش والی, ناراضگی والی آپ دیکھیں گے آج تک کوئی آدمی جو ہے ایک بھی کارکن ایسا نہیں ہوا کہ میں میلاد کمیٹی چھوڑتا ہوں, اس لیے وہ اس کی زندگی گزر گئی ہے یا فوت ہی ہو کے وہ گیا ہے, اس سے ایسا کوئی نہیں ہوا. کبھی اختلافات نہیں ہے, سارے دوست مل جل کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو پہلا
سارا زمانہ جال وچ ڈبیا سی، یعنی طرح طرح کے جرم ہوندے سن، جرائم ہوندے سن، بچیاں زندہ درگور کرتے سن، ماواں بھیناں نوں بیویاں نوں لونڈیاں بنا کے بازاراں ویچ سن۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی تو طریقی جیڑی ہے روشنی چ بدل گئی، بے شک کوئی شک نہیں۔ تو آپ دی اس طریقے پھر اللہ پاک نے سب تو پہلا یہ میلاد منایا کہ جس ویلے خوشیاں آئیاں نے، جڑے ستارے دے اوپر کے زمین دے نزدیک آ گئے نے، سورج جڑا چمک گیا ہے، دن رات نے رشک کیتا ہے، دن آکھیا کہ میرے وچ آوے، رات نے آکھیا میرے وچ آوے، تے اللہ پاک نے انہاں دوواں دی یعنی برابر دی تقسیم کر رکھا ہے کہ نہ دن رات تے فضیلت حاصل تے رات نو دن تے فضیلت اللہ پاک نے ظہور دی ہدایت دینا۔ تو جدو اللہ پاک انی پیا کردا ہے انہیاں خوشیاں تو کیا سانو نہیں کرنی چاہیے؟ اس گلے اسی اس گل نو اللہ پاک دی سنت بھی ہے انہوں بھی مد نظر رکھے تے دنیا اللہ جڑی اسی ڈبے یعنی نیریاں وچ نکل کے اللہ ظہور دی عوام دی وجہ نال اسی ایک جالے زندگی بسر کرنے ہیں، اس گل خوشی ہے۔ اس لحاظ نال اسی زیادہ زیادہ یہ جشن عید میلاد منانے ہیں اور زندگی تک ملاندے رہاں گے۔ جناب شیخ نوازل صاحب، آپ سے سوال ہے، ایک جدید دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ دور جدید ہے، بچے بیرا روی کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہونی چاہیے جس سے ان کو اور قریب لایا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی کرامات ہیں ان کو بتائی جائیں، ان کی شفقت بتائی جائے، کیسے یہ ممکن ہے کہ جلوسوں کو اور بڑا کیا جائے اور سارے اس عشق میں جھومیں؟ دیکھیں جی، جو حق اور سچ ہے نا تو پیرالل چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتے رہنا ہے، لیکن فتح کس کی ہونی؟ حق کی ہونی فتح انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور حق کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، پہلے تو یہ کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں یہی بات شامل کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے ہر چیز اجاگر کریں، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کریں۔ والدین کو پہلے چاہیے، اس کے بعد اساتذہ کو چاہیے کہ ان کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کی جائے، ان کو نعت کی طرف لگائیں، میلاد کی طرف لگائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو بتائیں کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزارنی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ جو بچے بے روی شکار ہو رہے ہیں نا وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ ناظرین، آپ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ یقیناً یہ شمع جس دل میں جل جائے یقیناً وہ دل ہمیشہ کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح سے فرما رہے تھے عالم صاحب، ماسٹر محمد عالم صاحب، کہ وہ دور جہالت جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو تب یہاں پہ دور جہالیت تھا اور یہاں پہ جناب زندہ درگور کیا جاتا تھا اپنی پیاری بیٹیوں کو، اور یہاں پہ لونڈیاں بنا دیا جاتا تھا۔ اور جب آپ کی یہاں پہ ولادت ہوئی اس دنیا میں تو یقیناً وہ مشعل راہ بنے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ شمع اپنے دل میں روشن کر رہے ہیں۔ اب ایک خوبصورت نعرہ، اور اس نعرے میں میرا سارا ساتھ دیں گے دوست، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ جو ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔